اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے منکر ہو۔ اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کئی موقع شناس اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، نیز وہ بد باطن حاسد جو کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کا جال بچھا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے منافقین کا نشان نہیں ملتا، کیونکہ اس وقت مسلمان ہونا ہر قسم کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بننا تھا۔ اس لیے کسے کیا پڑی تھی کہ ایسے دین کے لیے مصیبتوں کو دعوت دے جس پر اس کا ایمان ہی نہیں۔ وہاں تو صرف وہ لوگ ہی اسلام قبول کرتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، اولاد، گھرز کے سب کچھ قربان کرنا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو زبان کے اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق بھی کرے، اور جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ ایمان و اسلام کے دعویٰ میں کتنا ہی چرب زبان۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وہ یہ فریب اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ فریب کرتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب کرتے ہیں، اور اس دھوکہ بازی کا وبال ان پر ہی پڑے گا۔ وہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ نور ہے جس کو ہمیشہ تاباں و درخشاں رکھنے کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین کے دل میں عداوت کے جو جذبات پرورش پا رہے تھے اور حسد اور غصہ کی جو چنگاریاں چٹک رہی تھیں، ان کو قرآن نے مرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ جب وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی روز افزوں عزت اور ترقی کو دیکھتے تو حسد و عنایت کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے اس مرض کو یوں ہی بڑھنے دیا اور اس کا علاج نہ کیا تو جس طرح جسمانی بیماریاں جسمان موت کا باعث بنتی ہیں، اس طرح ان کا یہ مرض ان کے لیے قلب و روح کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو
تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں کے بیمار ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ وہ دن رات فتنہ و فساد پھیلانے میں اور حق کی شمع بجھانے میں مصروف ہیں، اور اگر ان کی فتنہ پردازیوں کی طرف توجہ دلا کر انہیں باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو الٹا گھورتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں فسادی کہتے ہیں، ہم ہی تو امن و اصلاح کے لیے ہر وقت کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو شخص فساد پھیلانے اور حق کا چراغ گل کرنے کو اصلاح کہنے پر منحصر ہو، اس کے قلب و نظر کو اگر بیمار نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اب آپ اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالیے، جتنے نئے فرقے، نئے مذہب جنم لے رہے ہیں، ان کے بانی بھی دین کی اصلاح اور قوم کی فلاح کا دعویٰ ہی کرتے ہیں، لیکن ان کی فتنہ پردازیاں آئے دن جو گل کھلا رہی ہیں، ان کے باعث تو قوم کا ذہنی اتحاد بھی پاش پاش ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نادان دوستوں اور دانا دشمنوں کے مکر و فریب سے امت کو بچائے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی، صدق اللہ العظیم۔